کیا ابراہیم اپنی کوئی قیمتی چیز قربان کر، قیمتی چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم پسو پیش میں اسماعیل سے زیادہ تو دنیا میں مجھے کوئی محبوب نہیں، کہیں بیٹے کو تو نہیں قربان کرنا۔ یہ خیال آ ہی رہا تھا کہ ایک دن خواب دیکھا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہاتھ میں چھری لے کے پہنچے بیٹے اسماعیل کے پاس۔ فرمایا بیٹا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا تھا، فانظر غور کر ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے، shall I do، کیا میں کاٹ دوں؟ آج کا اگر چھوکرا ہوتا یہ فیس بک اور واٹس ایپ کے زمانے والا اور بوڑھا باپ چھری لے کے آتا تو کہتا ہے ابا سٹیا گئے ہو کیا؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، مگر خواب دیکھنے والے اگر ابراہیم خلیل اللہ ہیں تو اسے شرمندہ تعبیر کرنے والے اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا کر دیجئے جو آپ کو حکم ملا ہے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حکم ملا، ہمیں خواب میں اگر استاد اپنے شاگرد سے سپنے میں آ کے کہے، اور سپنا تو سپنا ہی ہوتا ہے نا، کوئی صاحب سپنا دیکھیں کہ وہ کروڑ پتی ہو گئے تو صبح اٹھیں گے تو صرف اپنی پتنی کے پتی ہوں گے بس، کیونکہ سپنا اپنا نہیں ہوتا۔ اور حضرت اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں؟ کر دیجئے جو آپ کو حکم ملا۔ استاد اگر شاگرد سے کہہ دے کل خواب میں کہ کل اسکول مت آنا، اور واقعی وہ نہیں گیا، دوسرے دن پہنچا، جب استاد نے اٹینڈنس لی کل کیوں نہیں آیا، شاگرد نے کہا گروجی آپ ہی نے تو کہا تھا نہ ہو۔ کب کہا؟ سپنے میں آ کے۔ یہ ایکسکیوز مانا جائے گا؟ ڈنڈا کھائے گا، کیونکہ سپنا کبھی اپنا نہیں ہوتا۔ اور اسماعیل کہہ رہے ہیں کر دیجئے جو آپ کو آدیش ملا ہے۔ وہ جانتے ہیں یہ نبی کا خواب ہے، یہ عبداللہ ہی نے نہیں خلیل اللہ نے دیکھا ہے۔ چنانچہ ذبیح اللہ نے عرض کیا کر دیجئے میں صبر کر لوں گا۔ تفصیل میں جانے کا موقع بالکل نہیں ہے، مختصر یہ ہے کہ ہاتھ پکڑا، منی میں پہنچے کیونکہ خانہ کعبہ حرم ہے، حرم میں خون خرابہ درست نہیں تو حرم کی حدود سے باہر نکلے، حالت سجدہ میں اسماعیل ان کی خواہش تھی کہ لبوں پر سبحان ربی الاعلیٰ رہے اور آپ پر سے چھری چلا دے۔ چھری چلانے کے لیے ابراہیم نے آنکھ میں پٹی باندھ لی۔ کچھ سرفرے لکھتے ہیں کہ اس لیے پٹی باندھی کیونکہ معاملہ بیٹے کا تھا، کہیں ارادہ بدل نہ جائے، کہیں چھری چھٹک نہ جائے۔ ان جاہلوں سے کہو وہ ابراہیم جو نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بولے، وہ ابراہیم جو نمرود کے اگنی کنڈ میں اترتے وقت جبریل کی مدد بھی نہ مانگے، وہ ابراہیم جو اللہ کا گھر بنا دے اور خود گفا میں رہے، وہ اس ڈر سے آنکھ میں پٹی باندھے گا نہیں، بلکہ سچائی یہ تھی کہ وہ پٹی باندھنا بڑا ضروری تھا، کیونکہ اگر آنکھ میں پٹی نہ ہوتی تو وہ قربانی ہی نہ ہو۔ واقعی آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی آنکھ میں پٹی باندھ کے چھری رکھا، ابھی چھری چلنے والی تھی کہ اللہ نے عرش سے ایک میڈھا اتارا، ایک دمبا اتارا، دمبے کی گردن کٹ گئی، اسماعیل کی گردن بچ گئی۔ اب مجھے بتاؤ احمد آباد والوں، اگر آنکھ کھلی ہوتی، پٹی نہ ہوتی تو یہ ٹرانسفر ہو پاتا؟ دیکھ نہ لیتے؟ مطلب صاف، گویا رب فرما رہا ہے میرے ابراہیم آنکھ میں پٹی باندھ کر چھری چلانا، تاکہ جب میرا کرم نور مصطفیٰ کے لیے تیرے بیٹے اسماعیل کی گردن کو بچا کر میڈھے کو قربان کرے گا تو دنیا دیکھے گی کہ میڈھا کٹ رہا ہے مگر تیرا دل بولے گا کہ بیٹا کٹ رہا ہے۔ گردن بچ گئی، کیوں؟ کیونکہ نور مصطفیٰ اس میں موجود ہے، اس نور کو مکے میں ظاہر ہونا تھا، گردن بچ گئی۔ نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بلایا، وہ پورا واقعہ اللہ نے اس میں ذکر فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک،
بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ فانظر ماذا ترى، بتا کیا کرنا چاہیے۔ مشورہ ہے باپ کس سے؟ بیٹے سے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ بیٹا یہ نہیں ہے کہ بھاگ جائے کہ باپ میرا چھری لے کے بیٹھا ہے، اللہ کے نبی۔ اور اس کے بعد لے کر کے چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پہلے تو یہ روایت میں ہے کہ انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے اس خواب کے لیے، دوسرے دن بھی 100 اونٹ ذبح کیے، پھر یہی حکم آیا تو تیسرے دن اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے آئے مینا کی وادیوں کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے سے سماعت کیا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا، پورا دیکھا ہوگا، تو قربانی کے متعلق آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات تھے تمام سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں، مسلمان معصوم جانوروں کو قربان کیوں کرتے ہیں۔ دوستو، قربانی کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جن کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے، جن کے پاس جانور خریدنے کی استطاعت ہے، ان لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ اگر دوستو کوئی شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود یعنی پیسہ وغیرہ ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ شخص گنہگار ہوگا۔ دوستو، جیسے ہی بقرعید کا مہینہ آتا ہے تو تمام لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں، معصوم جانوروں کی قربانی کیوں دیتے ہیں، آخر اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہر سال مسلمان بقرعید کیوں مناتے ہیں، قربانی کیوں کرتے ہیں۔ تو آئیے میں اس کا جواب آپ کو بتا دوں کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں اور قربانی کرنے سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، قربانی کرنا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ قربانی کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ یعنی آپ نے قربانی کے لیے جو جانور خریدا، بکری خریدا، گائے خریدا یا اونٹ خریدا، تو آپ کے جانور میں جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کریں دوستو کہ آپ اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے تو کوئی انسان جانور کے بال کیسے گن سکتا ہے؟ لہٰذا اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے خاطر قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ان گنت نیکیاں لکھتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ مالک نصاب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ قربانی ضرور کریں۔ تو دوستو، اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔